بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا القبور مساجدا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ مکمل حدیث اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حضور اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو خلیل بناتا ہوں، بلکہ مجھے اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور اگر مخلوق میں سے کسی کو میں اس قابل سمجھتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خبردار لوگوں، تم سے پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم لوگ یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اب یہ اس حدیث مبارکہ کا اس حدیث مبارکہ کا پس منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ اس کا حدیث سے تعلق نہیں، ایک واقعہ تھا۔ حبشہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو پھر وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے اور اس مسجد میں ان کی تصویریں بناتے تھے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگ ان تصویروں کو دیکھ کر اچھے لوگوں کو یاد کریں، ان سے مانوس ہوں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تصویروں کی تعظیم شروع ہو گئی، تعظیم عبادت میں بدل گئی، یوں نیکی کا وہ جذبہ شرک میں بدل گیا، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شرار الخلق، مخلوق میں سب سے بدتر شریر لوگ ٹھہرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت برسائے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یعنی جس طرح مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، صاف اور معطر رکھا جاتا ہے، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اب یہ سب کام قبروں پر شروع کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی اس سے منع فرما دیا، لا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اب یہاں پہ یہ ذہن میں رکھ لیں، بعض بزرگان دین جو ہے ان کی قبریں الگ ہوتی ہیں۔ یہ ہلی ہوئی سوچ ہے۔ سلجھے ہوئے بزرگ اپنے آپ کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرتے ہیں تاکہ ان کی برکات، اگر ان کی کوئی برکات ہیں تو تمام لوگوں کو ہوں۔ یہ الگ مدرسے کے کسی کونے میں دفن کر دینا، یا کسی مسجد کے ساتھ دفن کر دینا، یا دفن کرنے کے بعد وہاں مسجد بنا دینا، یہ سارے کے سارے حضور کے اس فرمان سے ہی ہٹنا ہے، اور شرک کو بدعت کے راستے کھولنے والی بات ہے، اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ اب قبر کے متعلق آپ کے علم میں ہونا چاہیے، قبر کو عبادتاً سجدہ کرنا شرک ہے، تعظیماً سجدہ کرنا، جھکنا یا اس کا طواف کرنا یہ حرام ہے۔ تو ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے، اور یہ کام عام مساجد میں کرنے کے ہیں، اور اپنے بزرگوں کو ایثار ثواب کرنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، لیکن مسجدوں کو مسجد رہنے دینا چاہیے، قبرستان کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، وہاں پہ اعراض کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔